ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں، حکمرانوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اپنے ارد گرد بسنے والوں کی، آپ کی جو مساجد میں نماز کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی بھی تربیت کرتے ہیں، خطبات کے ذریعے تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، اور آپ حقوق اللہ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو حکومت ہے اس کا اور آپ کا ایک بہت کلوز کنیکشن اور ایک بہت کلوز رابطہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے، چھوٹا سا ہدیہ ہے، چھوٹا سا تحفہ ہے، لیکن یہ جو قریبی رابطہ علماء اکرام اور امام مسجد کے اور عوام کے درمیان ہے، حکومت کے درمیان ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام ایسے ہیں جو ہم اپنے تئیں اپنی عقل کے مطابق، اپنی جو دانش کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بہت ساری جگہوں پر حکومت کو بھی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عوام کی خدمت کا فریضہ سونپا ہے، تو مجھے بھی آپ کی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے آپ کی مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بہت جگہوں پر آپ کی نشاندہی سے ہمارے معاملات میں بھی، حکومتی معاملات میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور اگر آپ کو کسی قسم کی معاونت کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی حکومت حاضر ہے۔ آپ کو اگر کبھی خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آپ کو آپ کے بچوں کی فیس کا، اسکول کا، کوئی بھی آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ جب عوام آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو وہ آپ کی بات سنتی ہے، آپ کی بات کا اثر لیتی ہے، آپ ان کے دینی رہنما بھی ہیں، تو اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے۔ اس کو جو سیاست کا لوگوں نے رنگ دینے کی کوشش کی، اس کو ایک منفی انداز میں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، وہ ہو نہیں سکا کیونکہ یہ ایسا تھا نہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کے تھرو، آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے عوام تک حکومت کا پیغام پہنچانا، جو کہ میرا فریضہ ہے، میرے فرائض میں شامل ہے، اس کے لیے آپ کی اور میری جو کمیونیکیشن ہے، آپ کا اور میرا جو رابطہ ہے، آپ کا اور حکومت کا جو رابطہ ہے، اس میں کسی قسم کا بھی کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔ جب اس میں خلل آتا ہے تو اس میں پھر معاشرے میں خرابی آنی شروع ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اور یہ اسلام کی خدمت کا ایک طریقہ بھی ہے کہ ہم حکومت کو، حکومتی آواز کو اپنے علماء کرام کے ساتھ جوڑیں، اپنے امام مساجد کے ساتھ جوڑیں، تاکہ کوئی بھی ہم میں تفریق نہ ڈال سکے، اور ہمارے جو درمیان میں جو اتحاد ہے، امن ہے، آشتی ہے، وہ اس کو فروغ ملے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسمس کا موقع تھا، ہمارے ملک میں بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں، تو کیا اسلام یہ ہے کہ وہ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، جو گنتی میں اقلیت میں ہیں، تو کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ خوف میں رہیں، وہ ہر وقت ان کے اوپر خطرات منڈلاتے رہیں کہ پتہ نہیں کون کس وقت آ کے ہمارا قتل کر دے گا، کون کس وقت آ کے ہماری املاک پہ قبضہ کر لے گا، کون کس وقت آ کے ہمارا گھر جلا دے گا، یا کون کس وقت آ کے کسی کو بھڑکا کے ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک تحریک شروع کر دے گا؟ یا اسلام یہ ہے کہ وہ بے خوف، کسی خطرے سے خالی ہو کر سکون کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ ہمارے ملک میں، ہمارے درمیان اپنی زندگی گزار سکیں؟ ایک حدیث جو مجھے بہت پسند ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، مجھے حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن اس کا ایک مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کی ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، یا اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، یا اس پہ قبضہ کرے گا، مفہوم بتا رہی ہوں، تو میں قیامت کے دن غیر مسلم کی طرف سے وکیل ہوں گا اس کا۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمارے قرآن میں اس کی تعلیم ہے کہ کسی کے مذہب کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے مذہب کی بھی عزت کرے۔ تو ہمیں یہ آپ کے ذریعے پیغام جانا چاہیے کہ جو مذہبی منافرت ہے، جو تقسیم ہے،
اس کو روکنا خدا کے واسطے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ امن کا، آشتی کا گہوارہ بن سکے۔ اور پھر بہت افسوس کے ساتھ کئی بار مجھے یہ کہنا بھی پڑتا ہے، اس کے خلاف مجھے سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں کہ کئی لوگ مذہب کے نام پر اس قسم کی انہوں نے ایک فتنہ جو ہے وہ اس کو فروغ دیا، اور ہمارے جو معاشرے میں جو بے رحمی سے ہمارے معاشرے کو انہوں نے تار تار کیا، احتجاج کے نام پہ انہوں نے ریاست کو یرغمال بنایا، اور قانون کے محافظوں کے، ہمارے پولیس کے نوجوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نوجوان، رینجرز کے نوجوان کو انہوں نے شہید کیا، بے گناہ ان کا خون بہایا۔ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان، پولیس کے جوان جو اپنی ڈیوٹیز پہ کھڑے تھے، آپ کے محافظ بن کے کھڑے تھے، آپ کی جانوں کے محافظ بن کے کھڑے تھے، آپ کی نسلوں کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے خاندان کے، آپ کے گلی کے، محلے کے، آپ کی املاک کے محافظ بن کے کھڑے تھے، ان کے گھروں میں آج صفِ ماتم بچھی ہے، ان کے گھروں سے کمانے والے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور وہی ستھرا پنجاب کی گاڑیاں جو ہمارے گلیوں کو صاف کرتی ہیں، ہمارے محلوں کو صاف کرتی ہیں، ہماری شاہراہوں کو صاف کرتی ہیں، ہمارے شہروں کو صاف کرتی ہیں، اور کوڑا جو تلف کرتی ہیں ان کو جلا دیا گیا، ان کو نذر آتش کر دیا گیا۔